السلام علیکم۔ اسٹوری شیئر کر رہی ہوں ایک ایسی بہن کی جن کی زندگی کی سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی خواہش تہجد کی دعا کی برکت سے قبول ہوئی۔ اسٹوری شیئر کر رہی ہوں انہی کی زبانی۔ السلام علیکم آپی، میرا نام نشا ہے، میں کراچی شہر سے تعلق رکھتی ہوں۔ آپی، آپ کے چینل پہ میں نے بہت سی ویڈیوز دیکھی، بہت سی موٹیویشنل ویڈیوز دیکھی جس سے مجھے بہت ہمت ملی، حوصلہ ملا۔ آپی، آپ کی ویڈیوز دیکھ کر ہی میں تہجد گزار ہوئی ہوں۔ اب تو خیر آپی، ماشاءاللہ سے میں ساری تہجد کی نمازیں پڑھتی ہوں، یعنی میں ریگولر تہجد پڑھنے والی ہو گئی ہوں۔ اور شاید یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہانہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک ایسے انسان کی محبت ڈال دی جس کی طلب نے، جس کی خواہش میں نے تہجد پڑھنا شروع کیا۔ آپی، بات کچھ یوں ہے کہ آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے کہ میں ایک لڑکے کو بہت پسند کرتی تھی۔ وہ میرا کلاس فیلو تھا، میں اسے بہت زیادہ پسند کرتی تھی، وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ نہ ہی میرے گھر والے راضی تھے اور نہ ہی اس لڑکے کے گھر والے۔ میرے گھر والے چاہتے تھے کہ وہ میری شادی کہیں اونچی جگہ، کہیں اونچے خاندان میں کرائے، جس طریقے سے ہر پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے بچے خوشحال رہیں، ہمیشہ خوش باش رہیں۔ مگر آپی، میں جس لڑکے کو پسند کرتی تھی اس کا نام سعد ہے، تو میں اسے بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ پھر میں نے اپنے گھر والوں سے جب اس کے بارے میں ڈسکس کیا تو میرے گھر والے نہیں مانے۔ انہوں نے مجھے صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم تمہاری شادی وہاں نہیں کریں گے۔ اور آپی، ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اس کے گھر والے بھی راضی نہیں تھے، کیونکہ اس کے گھر والے بھی یہی چاہتے تھے کہ اس لڑکے کی شادی فیملی میں ہو، یعنی اس لڑکے کی پھپھو کی بیٹی سے وہ اس کی شادی کروانا چاہتے تھے۔ اور ایک طرف آپی، ہم دونوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، گھر والوں کی رضا کے بغیر ہم دونوں شادی نہیں کریں گے، یعنی کوئی غلط قدم اٹھا کے کورٹ میرج یا پھر گھر سے نکل کے ہم شادی نہیں کریں گے۔ تو یہ ساری صورتحال تھی جس میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ تو آپی، میں وہ انسان تھی جو شاید ہی کبھی ریگولر نماز پڑھتی تھی۔ کبھی جمعہ کی نماز پڑھ لی تو کبھی دل کیا تو قرآن پڑھ لیا، یا کبھی رمضان میں قرآن پڑھتی تھی۔ میں اس طرح کی تھی، میں نہ ہی اللہ تعالیٰ سے اتنی اٹیچ تھی، نہ ہی میں نے کبھی کوئی دل سے دعا کی تھی، نہ ہی میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی تھی، اور نہ ہی میں رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتی تھی۔ یہ ساری چیزیں میں نہیں کرتی تھی، میں اللہ تعالیٰ سے بہت دور تھی۔ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی کوئی ایسی تکلیف ہی نہیں دی تھی، کوئی ایسی خواہش ہی نہیں دی تھی جس کی بنا پر میں اللہ تعالیٰ سے جڑوں۔ تو یہ مسائل تھے، میں آپی بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ تو آپی، میرے گھر والوں نے مجھے میری پسند سے شادی کرنے پہ انکار کر دیا، تو میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی۔ پھر میں نے یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز دیکھی، دعاؤں کی قبولیت کے لیے میں اس دوران وظیفے بھی کرتی تھی۔ پھر اس دوران آپی، آپ کی ویڈیو دیکھی، وہاں سے مجھے بہت ساری موٹیویشنل ویڈیوز سننے کو ملی، تو مجھے ہمت ملی، حوصلہ ملا، اور میں نے وہاں سے ہی تہجد کے بارے میں جانا، تہجد کے بارے میں پڑھا۔ پھر میں نے آپ کی ویڈیوز کے ذریعے ہی جانا کہ تہجد کو کیسے پڑھا جائے، کتنی رکعت پڑھی جائے، کس وقت پڑھی جائے، اور تہجد کے لیے کتنی نیند کی ضرورت ہے اور سونا ضروری ہے یا نہیں۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ کی ویڈیو سے ہی جانی۔ بس پھر آپی، ایک دم سے میں نے تہجد پڑھنے کی عادت شروع کی۔ شروع میں تو میں نمازیں پڑھتی تھی، فرض نمازیں پڑھتی تھی، مگر مجھے تہجد کی توفیق نہیں ملتی تھی۔ مگر پھر میں نے اپنی فرض نمازوں میں ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے تہجد کی بھی توفیق دے۔ آہستہ آہستہ کر کے اللہ تعالیٰ نے مجھے تہجد کے ٹائم پہ اٹھانا شروع کیا۔ پھر میں نے تہجد اسٹارٹ کی تو شروع میں تو میں دعائیں کرتی تھی، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتی تھی، مگر مجھے یقین نہیں تھا کہ میری جو خواہش ہے وہ پوری ہوگی کہ نہیں۔ بس میرے دل میں یہی گمان رہتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا۔ میں بہت نا امید سی تھی، میں دعا کر لیتی تھی، مگر دن بھر میں یہی سوچتی رہتی تھی کہ آخر یہ کیسے ہوگا اور یہ میری دعا کیسے قبول ہوگی، کیونکہ مجھے وہ ممکن ہی نہیں لگتا تھا، کہیں سے کوئی بھی راستہ نہیں نظر آتا تھا دعاؤں کے قبول ہونے کا۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں گھومتی رہتی تھی، یعنی میں بالکل یقین سے، بالکل بھی توکل کر کے میں دعا نہیں کرتی تھی، مجھے اللہ پہ توکل نہیں تھا۔ بس میں نے نمازیں شروع کر دی، دعائیں شروع کر دی، اور پھر اس کے بعد میں بہت فکر مند رہتی تھی۔ پھر ایک دفعہ آپی، میں نے آپ کی کوئی ویڈیو تھی، اللہ پہ یقین کی، دعا پہ یقین کی، میں نے اس ویڈیو کو دیکھا۔ اس کے بعد مجھے دل میں ہوا کہ کیوں نہ میں بھی اللہ پہ یقین کروں۔ پھر میں نے اپنے دل سے سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اور میں بس دعائیں کرتی رہی۔ میں دل میں یہ سوچتی رہی کہ اب جو کرے گا وہ اللہ کرے گا،
میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، میں صرف دعا کروں گی، دل سے دعا کروں گی اور میں کوشش کرتی رہوں گی، کیونکہ کوشش کے بنا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نا۔ ہم کوشش کریں گے جبھی تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی، اور جب ہم کوشش کریں گے اور پھر دعا مانگیں گے تبھی تو ہمارا کام بنے گا۔ تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرتی رہی اور تہجد پڑھتی رہی۔ آہستہ آہستہ آپ یقین کریں کہ میرے دل کو اتنا سکون ملا کہ میں وہ ساری باتیں، وہ ساری نا امیدی باتیں میں سوچنا میں نے چھوڑ دیا۔ میری زندگی میں سکون آنے لگ گیا۔ میں نے اپنے آپ کو بہت سکون میں محسوس کیا، بہت سکون پایا میں نے اپنے آپ میں، صرف آپ ہی میں تہجد پڑھ رہی تھی۔ میری زندگی میں اتنا سکون آ گیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ پہ یقین، ہر وقت میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی۔ جب بھی میں بہت زیادہ اداس ہوتی تو میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی اور اپنی ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر دکھ صرف میں اللہ تعالیٰ سے شیئر کرتی۔ بس پھر سسٹر ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں تہجد کی نماز پڑھ کے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی۔ اس کے بعد فجر کی اذان ہوئی تو میں نے فجر پڑھی، اور میرے ابو اس ٹائم پہ نماز پڑھ کے، فجر کی ہی نماز پڑھ کے وہ گھر میں داخل ہوئے۔ تو میرے دل میں کیا خیال آیا کہ میں اپنے والد صاحب سے دوبارہ اس لڑکی کے بارے میں بات کروں۔ آپ ہی میں نے اپنے ابو سے اسی ٹائم پہ بات کی کہ ابو، میں وہیں شادی کرنا چاہتی ہوں جہاں میری خوشی ہے، برائے مہربانی آپ مان جائیے، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت اس انسان کو مانگا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ مجھے ضرور عطا کریں گے۔ تو سسٹر پتہ نہیں کیا ہوا کہ میرے والد صاحب اسی ٹائم انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تمہاری اس میں خوشی ہے تو تمہاری خوشی میں ہم بھی راضی ہیں۔ اگر تمہارا اس لڑکے سے کانٹیکٹ ہے تو ان کے گھر والوں کو کہو کہ وہ رشتہ لے کر ہمارے گھر پہ آ جائے، اور اگر ہمیں وہ لڑکا اچھا لگا تو ہم تمہاری شادی وہاں ضرور کر دیں گے۔ پھر سسٹر اسی دوران میں نے اس لڑکے کو کانٹیکٹ کیا، اسی دن میں نے اس لڑکے سے کانٹیکٹ کیا، مگر ہماری اس دوران بہت کم بات ہوتی تھی، ہفتے میں ایک دفعہ اس طریقے سے ہی ہماری بات ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد میں نے اس لڑکے سے کانٹیکٹ کیا، اس سے بات کی، تو میں نے اس سے کہا کہ اپنے گھر والوں کو کہیں کہ ہمارے گھر پہ رشتہ لے کر آ جائے۔ تو سسٹر وہ لڑکا بھی اسی دوران بہت دعائیں کرتا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب تھا، وہ بھی بہت دعائیں کرتا تھا، اور میں نے ہی اس سے تہجد کی طرف مائل کیا تھا تو اس نے تہجد بھی پڑھنا شروع کی تھی۔ تو اس نے بھی جب اپنے گھر میں بات کی تو قدرتی طور پر سسٹر خود بخود اس کے گھر والے اس بات کے لیے مان گئے، اس کے گھر والے رشتہ لے کر ہمارے گھر آئے۔ تو سسٹر اس طریقے سے خود بخود رشتہ بن گیا، اور میں یہ سب کہتی ہوں کہ یہ سب تہجد کی نماز کی برکت سے ہوا، کیونکہ تہجد کی دعا وہ دعا ہوتی ہے جو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ ویسے تو سسٹر دعا کوئی بھی ہو وہ قبول ہو جاتی ہے، دعا تو پہاڑ کو اس کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، مگر تہجد تو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے۔ جب ہم تہجد میں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی قبولیت کو یقینی بنا دیتے ہیں۔ تو سسٹر آپ یقین کریں کہ اس طریقے سے اس کے گھر والے بھی مان گئے، اور جیسے ہی میرے والد صاحب سے، میری امی سے ان لوگوں کی ملاقات ہوئی تو ہمارے رشتے کی بات تو کیا، ان لوگوں نے منگنی کا دن بھی ڈیسائیڈ کر لیا، اور آپ یقین کریں منگنی کے بعد نکاح، اور نکاح کے بعد رخصتی، اور ماشاءاللہ سے ہماری شادی کو 1.5 سال ہو گئے ہیں۔ پتہ ہی نہیں چلا سسٹر، جو مسئلہ ہمیں ہاتھی کی طرح لگ رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوئی کے برابر کر دیا، اور وہ سب کیسے ہوا؟ تہجد کی برکت سے۔ تو سسٹر یہ ساری جو چیزیں تھی نا، یہ سب جو دعاؤں کی قبولیت کا جو پروسیس تھا، یہ سارے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ یہ ایک وہ دعا تھی جو میری زندگی کی سب سے بڑی دعا تھی۔ یعنی میں نے کبھی بھی اتنی کسی کی چاہت نہیں کی تھی، نہ ہی میں نے کسی کو اپنی دعاؤں میں اتنی شدت سے مانگا تھا۔ تو سسٹر اس طریقے سے تہجد کی دعا کی برکت سے میں نے وہ دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس تہجد کی برکت سے میری وہ دعا قبول کر لی۔ تو سسٹر یہ سب چیزیں اسی چیز کا صلہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ پر یقین کیا، میں نے اپنا وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اور میں نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ جیسے آپ چاہیں گے آپ مجھے ویسے عطا کریں، اگر وہ میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے حق میں بہتر کر دیں اور اسے میری زندگی میں لے آئیں، اور اگر وہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو میرے دل سے اس کی خواہش نکال دیں۔ جیسے سسٹر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں تہجد تو پڑھ رہی تھی، مگر آہستہ آہستہ میری زندگی میں سکون بھی آ گیا تھا۔ میں اس کے بارے میں اتنا نہیں سوچتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اسے بہتر بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود میرے دل میں ڈالا کہ میں اپنے والد صاحب سے ان کے بارے میں بات کروں، اور پھر میرے والد صاحب ایک جھٹکے میں مان گئے، اور وہ تو چھوڑے ان کے گھر والے بھی مان گئے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور میں اس چیز کا بھی صلہ کہتی ہوں کہ میں نے اپنے والدین سے بدتمیزی نہیں کی،
اور نہ ہی میں نے کوئی ضد کی اور نہ ہی اس لڑکے نے۔ ہم دونوں نے یہی فیصلہ کیا کہ جو بھی اللہ کی رضا ہوگی اسی کو ہم اپنی رضا بنائیں گے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے صرف دعا مانگی اور سچے دل سے دعا مانگی، اور ہم نے اللہ پہ یقین رکھا شاید اسی چیز کا بھی صلہ ہو، کیونکہ ماں باپ کے خلاف جا کر ہم اپنا کوئی بھی نیا رشتہ بنائیں تو اس رشتے میں ہم کبھی بھی خوش نہیں رہ پاتے۔ تو ہم دونوں نے ہی پہلے سے یہ سوچ رکھا تھا کہ اگر ہمارے ماں باپ راضی نہیں ہوں گے تو ہم یہ غلط قدم نہیں اٹھائیں گے، یعنی گھر سے نکل کر یا کورٹ میرج وغیرہ ہم یہ قدم نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا ہے، پالا پوسا ہے، تو ان کا پورا حق ہے کہ وہ ہماری زندگی کا یہ والا فیصلہ کرے۔ تو سسٹر، میں سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز نہیں دے رہے تو ہمیں کبھی بھی اس چیز کو چھیننا نہیں چاہیے، ہمیں بس اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خود وہ چیز عطا کر دیں گے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگی تو، کیونکہ ماں باپ کا پورا حق ہے ہمارے اوپر، کیونکہ انہوں نے ہماری پرورش کی ہے، ہمیں پڑھایا لکھایا ہے، ہمیں اس قابل بنایا ہے، تو ان کا ہم پہ پورا حق ہے۔ تو غلط قدم کبھی بھی نہ اٹھائیں۔ اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کا دل بدل دیں گے، جس طریقے سے میرے کیس میں ہوا۔ اب ماشاءاللہ سے سسٹر، میری شادی کو 1.5 سال ہو گئے ہیں، اور ماشاءاللہ سے میری 3 مہینے کی ایک بیٹی بھی ہے، الحمدللہ۔ میں اور ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ میں نے کبھی سوچے بھی نہیں تھا کہ میں اپنی یہ معجزے والی کہانی، اپنی یہ میریکل اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور میں چاہتی تھی کہ میں یہ اسٹوری شیئر کروں تاکہ آپ کے دیکھنے والے جو تہجد پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو ان کو ہمت ملے، حوصلہ ملے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کو جاری رکھے۔ تو سسٹر، امید ہے کہ آپ کو میری اسٹوری پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو آپ میری یہ اسٹوری اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گی۔ جزاک اللہ۔ جی ماشاءاللہ، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کی اسٹوری کو پڑھ کر، آپ کی اسٹوری کو سن کر، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرح سب کو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کا اسی طرح پھل دے، اور میری دعا ہے کہ آپ کو اور سعد بھائی کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے، اور آپ کی بیٹی کو اچھا نصیب دے، اور آپ کے لیے آپ کی اور آپ کے شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کی بھی کوئی دعا قبول ہوئی ہے اور آپ اسے میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی وہ اسٹوری میری انسٹاگرام ID پر شیئر کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔